پھر آپ کو یاد ہونا شروع ہو جاتے. سو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ حدیث نمبر 89 سے ہم کنٹینیو کر رہے ہیں. جو بھی انسان اپنا جھوٹ بولنا ہے یا فالس اسپیچ ہے، اگر وہ گیو اپ نہیں کر رہا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ایسے انسان کا روزہ جو بھی ہے، چاہے وہ کھانا پینا بند کر رہا ہوئے، اللہ ڈونٹ نیڈ دیٹ. وائی اٹ از مینشن دس وے؟ کیونکہ روزہ صرف یہ نہیں ہے کہ کھانا پینا بند کر دے. دیر فالس لینگویج، جھوٹ بولنا، بد عملی کرنا، بدتمیزیاں کرنا، فالس لینگویج یوز کرنا، یہ ساری چیزیں اسی میں آ جاتے ہیں. اور جب روزہ رکھ کے انسان ایک پریکٹس کرتا اور پورا مہینے بھر کی پریکٹس رہتی، اٹس ناٹ لائک حج کیا ہے ونس ان لائف ٹائم ہے. بٹ روزہ از لائک ایوری ایئر. جیسے آپ کوئی چیز رینیو کرتے، ہر چیز اچھا 1 سال ہو گیا اب یہ چیز کرنا ہے، تو رمضان اٹس لائک آور ہارٹ از کیپ آن چینجنگ. whether it's with the age, with the environment, there could be good, there could be bad. ایمان کا جو جائزہ رہتا وہ رہتا دل میں، جو ایمان رہتا تو کس طرح وہ فلکچویٹ ہوتا، کبھی بڑھتا کبھی کم ہوتا. جب رمضان آتا اس سے پہلے ہی ہم کو خوشی رہتی کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہم سب کو موقع دے اور ہم بہت زیادہ نیکیاں کریں، اور نیکیاں کر کے اس کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں. رائٹ؟ لائک this is the thing we have to remember. It's not just نیکیاں کر لینا کافی ہے، one has to protect that. So in order to protect that, just not only just you are giving up کھانا پینا، but false language بھی give up کر رہے ہیں، اور جو بھی کر رہے ہیں to please اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ. اور ایسی کوئی چیز نہیں کرنا ہے جو ڈسپلیز ہو، جو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ ہو. پھر دوسری چیز یہاں پر کیا بتایا گیا ہے، اللہ کی مرسی اسی پہ ہے جو بیچنا خریدنا، when selling and when buying کیا ہے، کسی کے ادھار پہ نہ کرے. you have to do it and also not the false things. اگر سمجھیے فار ایگزامپل کہ کوئی چیز بیچنے کے لیے جھوٹ کہہ رہے ہیں جسٹ ٹو وہ چیز سیل کرنے کے لیے، that's not liked in Islam. And also like جب وہ چیز کو بڑھانے کے لیے اٹ کوڈ بی پٹنگ سم تھنگ ایلس اینڈ ایڈنگ اپ، جیسا شعیب علیہ السلام کی خواب میں کیا تھا، ناپ تول میں کمی کرنا، اور یہ ساری چیزیں اٹ کوڈ بی چھوٹے لیول پہ ہو یا بڑے لیول پہ ہے، تو یہ ساری چیزیں بھی منع کیا گیا. جب حدیثوں میں دیکھتے کہ صبح اٹھنے سے رات تک ہر چیز کا اس میں بتایا جا رہا ہے کہ کیسے کرنا. اب یہ کیا ہے، معاملات کی بات ہے. ہر انسان چاہتا کہ بزنس، اور بزنس میں اور سود لینے میں فرق کیا ہے، بزنس میں آپ کو پروفٹ بھی ہو سکتا، لاس بھی ہو سکتا، لیکن سود لینے والا ایک خپتی شیطان جیسا پکڑ لیتا ویسا ہوتا. کیوں؟ جب انٹرسٹ لے رہے بینک میں ہو یا کچھ بھی ہے جو ایف ڈیز کہتے ہیں، تو اس میں امیر انسان امیر ہی ہوتے جا رہا اور غریب غریب ہی ہو رہا. اور یہ اسلام میں منع ہے. کوئی بھی بینک ہو، اسلامک بینک ہو یا سو آن سو فورتھ، بٹ انٹرسٹ ان اینی کائنڈ از لینا دینا منع ہے. لیکن بزنس میں الاؤڈ ہے، اینڈ بزنس میں بھی دیر آر سیٹ آف رولس. جب آپ وہ سیٹ آف رولس اپنائیں گے اور کریں گے تو بزنس اوپر جائیں گا. تو وہ ساری چیزیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین تھے. جب خدیجہ رضی اللہ عنہا بزنس کرتے تھے تو کیوں ان کو رکھے تھے؟ کیونکہ وہ اس طرح وہ اچھے سے نبھا سکتے تھے وہ رول. تو ہم سب کے اندر بھی یہ چیز آنی چاہیے. اینڈ نیکسٹ حدیث ہے، یہ بھی بہت چھوٹی ہے، کہ کوئی بھی انسان شخص کو جب کام لیا جا رہا اس سے پہلے اس کی اجرت دے دو. اس کا پسینہ ڈرائی ہونے سے پہلے ہی اس کا جو معاوضہ ہے دے دیا کرے. تو دس کوڈ بی، اٹس ناٹ لٹرلی آپ گھر میں بلا کے کوئی کام کرا رہے، اٹس ناٹ دیٹ. اٹ کوڈ بی اینی کائنڈ آف لیول. ہو سکتا کوئی آپ ایک بار کسی سے فیور لے لیے، کام کرائے اور بول دیے، اور وہ سامنے والا ہو سکتا وہ جھجک میں، ایون دو
ہی اور شی ضرورت مند، اگر ضرورت مند نہ بھی ہو وہ اپنا خود کا خرچہ کر کے جو بھی کرے، تو دس could be that level also, and it could be like people misuse the other people. وہ کہتے کہ ہاں ادھار and they keep forgetting that. اسی لیے جو معاملات ہے اس میں ہم کوشش کرنا چاہیے کہ ہر چیز لکھ لیا جائے. اور آج کل تو اتنا آسان ہو گیا، فون میں نوٹ پیڈ رہتا، یا اگر نوٹ پیڈ بھی نہیں یوز کر رہے، وائس میسیجز اچھے سے یوز کر سکتے. کوئی ریممبر نہیں کر رہا تو یہ آسان ہو جاتا کہ want to remember this kind of things, especially when you do the transaction. کسی کے ساتھ بھی ہو، آپس میں جب لین دین کا ٹرانزیکشن ہو رہا، بہتر ہے لکھ لو یا آواز میں ریکارڈ کر لو. اٹ کوڈ بی اینی تھنگ، یا اس کا جو بھی لکھے ہاتھ سے ہینڈ ریٹن ہے اس کا پک لے لے رہے اور ایک دوسرے کو میسیج کر لے رہے، ای میل میں رکھ رہے، جو بھی آپ کی کنوینئنس ہے یا آپ کی عادت ہے ڈائری میں، دیٹ آلسو نائس، اچھی بات ہے. لیکن یہ سارے چیزیں کیوں بتائی جا رہی ہے کہ ایک انسان کوئی محنت کر رہا اور اس کی آپ ویج نہیں دے رہے، تو یہ تو زیادتی ہوئی. تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے جو بھی ورکر ہے اس کو اس کی اجرت دے دینی چاہیے. And this is a vast area. It could be on a smaller level, it could be on a greater larger level پہ بھی ہو سکتا. اور کوئی بھی اچھے سے کوئی چیز ادا کی جائے نا، اس کی خوبصورتی الگ ہے. کوئی بھی کام آپ کر رہے فار دا سیک آف اللہ کر رہے، ہیسٹینس میں کرنا، جلد بازی میں کرنا اور اس کو خوبصورتی سے اچھے سے کرنا، دیٹ از اے ڈفرینٹ تھنگ. تو اللہ لائکس دیٹ وین ون آف یو ڈز اینی تھنگ ہی شوڈ ڈو اٹ پراپرلی. اچھے سے کرنا، اچھا عمل کرنا، پراپرلی کرنا، نائسلی کرنا، in a way that is accepted. Quantity is not important, quality of work and also the consistency جو تسلسل بولتے ہیں نا وہ ہم مینٹین کرنا چاہیے. And the next hadith had been mentioned about whoever fast رمضان کے روزے رہے and then 6 جو شوال کے روزے ہے as if the whole lifetime one has been fasted. But this also person to person varies. کتنی آپ کی وسعت ہے. اللہ made this deen very easy. Allah didn't make this deen hard. آپ کی genuine reason ہے, Allah knows, and that also you don't have to publicize that. I know there are many people جس کے دل میں بہت خواہش رہتی کہ وہ روزہ رکھے پورے رمضان کے اور شوال کے بھی، نوافل بھی روزے رکھے، لیکن ان کی ہیلتھ یا ان کے جو بھی حالات رہتے ان کو الاؤ نہیں کرتے. اللہ نوز بیسٹ، رائٹ؟ وی ڈونٹ ہیو ٹو پبلسائز دیٹ اینڈ ہر کسی کے سامنے رونا دھونا. یو کین ٹیل ٹو اللہ سبحان اللہ تعالیٰ ان پرائیویٹلی، پرسنلی. اللہ نوز یور انٹینشن اینڈ اللہ ول گیو یو انرجی. ہو سکتا کہ ایک سال نہ رہ سکے، دوسرے سال رہے، لیکن سم ٹائمس یہ بھی ہو سکتی کہ آپ کی ایسی کوئی نہ کوئی آپ کو پرابلم ہے، ہیلتھ وائز ہے یا ایموشنلی، یا اٹ کوڈ بی اینی تھنگ. اور یہ نا کسی کے ساتھ بھی کچھ بھی ہوتا، کسی کو بھی سیویئر ایسیڈیٹی ہو سکتی، کسی کو بہت سیویئر مائگرین ہو سکتا، اس کے وجہ سے انہوں روزے نہیں رکھ سک رہے. روزہ رکھنا بھی یہ اللہ تعالیٰ اسٹرینتھ دیتا. It's not easy. For some people it's very easy though, کیونکہ ان کی ہیبٹ بن جاتی، but not for everyone. But if you are able to fast، روزہ رکھ سک رہے اور اللہ کے تھینکفل ہونا چاہیے، اس کے اوپر بھی نا بوسٹفل نہیں ہونا چاہیے. کوئی بھی چیز بھی ہم عبادتوں کے اوپر کبھی بھی فخر نہیں کرنا چاہیے، وہ پھر چھن جاتی. اور کوئی بھی عبادت کر رہے، کوشش کر رہے، ہر انسان کی کوشش رہتی، آپ سب کی انڈیویجول کوشش ہے. اور میرا اچھا گمان ہے ہر کسی کے ساتھ کہ دے آر ڈوئنگ دیئر بیسٹ، بیکاز آئی فیل ایوری انڈیویژل، چاہے وہ میل ہو، فیمیل ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، کوئی لینگویج ہو، کوئی کنٹری میں ہو، سب جو ایمان لائے تو وہ عمل صالح کرنا چاہتے اور عمل صالح میں بیسٹ آف دا بیسٹ کرنا چاہتے. لیکن ہر انسان کے اندر کوتاہی کمی ہے. انسان سے نفرت نہیں کرنا، اس کے اندر جو کمی ہے اس کے لیے نیک دعا کرنا چاہیے کہ وہ اس کی جو ہے وہ دور کر دے. سو ون شوڈ ٹرائی ہارڈ اینڈ ڈو دیٹ آور بیسٹ، بٹ میک دعا کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر دے، اسٹیڈ فاسٹ رکھے اور نیکی کے اور توفیق دے. So one should not be mentioning that. الحمدللہ جب ہم روزے رہتے
اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے. اور روزے والی جو آیت ہے اس میں بھی یہی آتا کہ تم شکر گزار بنو. اور پھر شکر گزاری کا یہی ہے کہ جب عید کے بعد جو تکبیرات پڑھتے تو عید کے اوپر تو وہ دیٹ از دا thankfulness. And one should be thankful whether you are able to do 5 times prayer and on top of that you are doing tahajjud and you are doing the Ramzan کے روزے. And sometimes it happens like maybe آپ لوگ بھی یہ غور کرے ہوں گے بہت سارے حدیثیں جب یہ کلاس ہے یا دوسرے کلاسز میں جب میں پڑھتی ہوں سمجھتی ہوں پھر لٹرلی وہ سامنے اس کا کوئی ایسی چیز آ جاتی جو کہ اس کا مفہوم اور زیادہ اچھی طرح سمجھ میں آتا کہ this was the thing, it's not only in the class, sometimes morning جو ریمائنڈرز رہتے اس میں بھی کوئی حدیث آتی اور وہ مائنڈ میں ہمارے چلتے رہتی اور اسی سے ریلیٹڈ کوئی چیز سامنے آ جاتی یا کوئی ایون آیت جو رہتی. تو اللہ تعالیٰ ہر چیز ایک معنی میں جو کتاب بھیجے قرآن اور پھر حدیثیں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جو ہمارے لیے رول ماڈل. تو دس از ہاؤ آور لائف شوڈ بی. ایک لائف ہے نا ریوالو ہو رہی ہماری اپنی زندگی کی طرح. یہاں نیکسٹ حدیث کیا ہے؟ موسٹ بیلیوڈ لوگ کون ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس؟ جو لوگوں کو فائدہ پہنچانے والے ہیں اور جو اچھے کام کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو خوش کر رہے ہیں اور لوگوں کی تکلیفات دور کر رہے ہیں اور کوئی قرضے میں ہے تو اس کا قرضہ دور کر رہے ہیں اور کسی کی بھوک مٹانا. تو احب الناس مطلب موسٹ بیلیوڈ ہے اللہ تعالیٰ ان سے بہت محبت کرتا. اللہ تعالیٰ انفسهم انفعهم نفع سے ہے کہ کس طرح ان لوگ نفع پہنچا رہے فائدہ پہنچا رہے ہیں للناس سارے لوگوں کے لیے پورے مین کائنڈ کی بات ہو رہی. فاحب اعمالی اللہ تو اللہ تعالیٰ کو ان کے اعمال بہت پسندیدہ ہے. اور پھر کیا ہے کہ وہ کس طرح لوگوں کو ان کی تکلیف دور کرتے ان کو سرور یعنی کہ ایک ایسی ہیپینس ہے جو آپ کو کنٹینٹمنٹ بھی دے رہا. تو مینی پیپل ہے جو لوگوں کا خیال کرتے اور ان کی تکلیفات دور کرتے اور اس کے لیے نا آپ کو اپنے آپ کو باندھنا پڑتا اپنے آپ کو چھوٹا کرنا پڑتا لوگوں کو بڑا کرنا پڑتا. جب اپنے آپ کو ہمبل کرتے سمیٹ لیتے مینی ٹائمز پیپل سے یہ ایسا کیوں کرے وہ ویسا. اگر کوئی سمجھتا کہ انہیں بہت بڑا ہے اور یہ ہے تو وہ ہے لیٹ them think. We know what we are. Allah knows that. If somebody wants to think that and want to be boastful, let them be. ہم چاہتے کہ اللہ ہم کو محبت کرے اللہ ہم کو پسند کرے تو کسی کے لیے بھی بینیفیشل ہونا نفع مند ہونا تو میک ایزی کرنا ہے ان کے لیے. کیوں؟ اللہ will make things easy and Allah loves you. وَأَحَبُّ اعمال ایسے اعمال کو اللہ تعالیٰ محبت کرتا. او یکشف عنہ کچھ بھی کس کی بھی نہ جو قرب بولتے جو بہت زیادہ کوئی انسان تکلیف میں ہے کچھ بھی کرب میں ہے this is like a kind of تکلیف one of the word that has been used for the تکلیف also for the different kind of تکلیف کے لیے different words use ہوتے ہیں عربک میں. اور یہاں پر جو ایک word آیا ہے وہ ایسی تکلیف رہتی کہ آپ کو اندر سے بہت ریسلیس ہو جاتے تکلیف ہوتا ہے دیٹ کائنڈ آف ہے. لیکن ان کی یکشف اس کو دور بھی کر دے رہے اور ان کا جو کرب ہے تکلیف ہے وہ بھی دور کر دے رہے. سم پیپل دے آر ویری بینیفیشل اینڈ وی شوڈ میک دعا فار آور سیلف. اللہ تعالیٰ ہم کو شجر طیبہ بنائے شجر خبیثہ نہ بنائے لوگوں کے لیے. ہمیشہ لوگوں کے لیے ہم آسانی کرنے والے ہیں. But sometimes people think, oh, she is a foolish woman and she always think about that. She doesn't know the دنیاداری. It's fine. Let them be. اگر ان لوگ ایسا سوچ رہے تو it's fine ہے. اور پھر آگے کیا بتایا جا رہا ہے کہ اس دنیا میں نہ کہ ہارڈ شپ دور کرنا ہے کسی کا بھی قرضہ ہے تو اس کا ڈیٹ جو بولتے لوگ بہت زیادہ قرضے میں پریشان ہیں. کیوں بولتے نا کہ
جو EMIs بولتے ہیں جو ایشین کنٹریز میں، یہاں پر کیا ہے ہر چیز کارڈ پہ لے لو، کریڈٹ کارڈ پہ لے لو، اب اس کا اتنا زیادہ آپ کو پرسنٹیج رہتا، وہ پھر وہ پے کرنا ضروری رہتا، اس سے کیا ہوتا ہے آپ کے لونز بڑھتے جاتے، جتنا رہتا اتنے سے زیادہ گزارا نہیں ہوتا، لوگ اس سے زیادہ اینڈ اگر اس کو ریلیف کر دے تو اللہ ول میک اٹ ایزی فار یو. اٹ ناٹ اونلی دیٹ، جو یعنی کہ جو ایکسٹریم ہنگر رہتی، we are not talking about throwing the dawat and they are throwing dawat towards you, that is also good, رشتے دار ہو یا غیر، but here the word try to notice that جو مطلب ایکسٹریم ہنگر کی بات ہو رہی، کوئی بھی تکلیف میں ہے، ہنگر میں ہے، اس کو کھانا کھلانے کی بات ہو رہی، دیٹ از اے بگ نیکی اینڈ ون شوڈ اویل دیٹ اپرچونیٹی. کئی ایسے کنٹریز ہیں اینڈ سم ٹائمز اٹ ہیپنس کہ کچھ کنٹریز میں آپ جاؤ نا، لٹرلی آپ کو وہ موقع ملتا کہ آپ کھلانا، بٹ ڈپینڈ کہ آپ کس طرح اس کو اویل کرتے ہو اپرچونیٹی، اور کس طرح اس کے خیر کے کام کرتے. سو ون شوڈ انوالو اینڈ بیویئر آف دیٹ. سم ٹائمس آپ سوچتے کہ فلاں جگہ یہ دے دو، ان کو پہنچتا نہیں، اس میں بھی بہت پٹ ہولس ہیں. لوگ لیتے لیکن وہ مستحق کے پاس پہنچنے تک وہ بالکل بھی، آپ سمجھیے کہ آپ کوئی ایک $100 ہے، بائی دا ٹائم دیٹ $100 ریچ ٹو دا پرٹیکولر پرسن اٹس گونا بی لائک اے $10. لٹرلی آئی فائنڈ آؤٹ اباؤٹ دیٹ. تو کوئی بھی چیز کر رہے تو میک شور کریے آپ کے جو سورسز ہے وہ صحیح ہے، صحیح لوگوں کو پہنچا رہے، صحیح طریقے سے ہو رہا، اور ایسے بھی نہیں صحیح منہج عقیدے والوں کو، یہ نہیں کہ آپ جو دے رہے وہ ساری بدعتی مشرکانہ حرکتیں غلط چیزوں میں استعمال کیا جا رہا، تو وہ تو پھر آپ کی پکڑ ہو جائیں گی. یو ہیو ٹو میک شور کہ صحیح جگہ پیسہ لگ رہا. اینڈ آف کورس یہاں پر بات ہو رہی کہ ہنگر کی، ہنگر کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایکسٹریم اس کو کھانا بھی نہیں ہے، تو دس کوڈ بی کوئی بھی ہو سکتا ہے اس میں. اینڈ لیٹ سی دا جو ہم ایک کتاب کر رہے ہیں ڈیزیزز آف دا ہارٹ. اینڈ ڈیزیزز آف دا ہارٹ دیر ہیز بین سو مینی تھنگس ہیز بین مینشن اباؤٹ کہ زندگی میں جو ہم چیزوں سے گزرتے، چاہے وہ جیلسی ہو، چاہے ایک دوسرے سے کمپٹیشن ہو، بٹ ریالٹی آف دا لائف کیا ہے؟ اصل ریالٹی یہ ہے کہ جو ہارٹ ہے اس کے اندر ہی ایمان رہتا. تو لائف آف دا ہارٹ کیا ہے؟ یہ سارا جو ہمارا انٹینشن ہے، ہماری نالج ہے، ہماری ایبلٹی ہے، تو کس طرح ہم اس کو اویل کر رہے ہیں. اور پھر یہ دنیا کیا ہے؟ یہ دنیا میں ہم جو بھی گین کر رہے ہیں، آف کورس ہر انسان اپنے حساب سے اس چیز کو اویل کر رہا اور انٹینشن بھی رکھ رہا، بٹ آلویز کیپ دا انٹینشن دس واٹ ایور دا دنیا داری یو آر ڈوئنگ دیٹ آلسو شوڈ بی فار دا سیک آف اللہ. that is the intention has been perform action، اور ایسے ایکشن کرو اور ایسے چیزوں کو کرو. اینڈ نیور forget کہ ماڈیسٹی جو ہے، ماڈیسٹی کیا ہے؟ جو حیا جو ہے نا، یہ زندگی ہے، یہ طرز عمل ہے، یہ زندہ رہنے دیتا. اگر آپ کے اندر حیا ختم ہو گئی تو سب کچھ ڈیمیج ہو جاتا، ختم ہو جاتا. اور حیا کیا رہتی؟ اٹس ناٹ جسٹ آن دا اپیئرنس، it is in your head, it is in your heart، دماغ میں بھی ہے، دل میں بھی ہے. اور ماڈیسٹی جو بیشفلنس ہے، یہ 2 برانچز ہے. وہ 2 برانچز کیا ہے؟ ایمان ہے، اور دوسرا کیا ہے؟ فاحشہ اور یہ منکر سے اوور کم کرنا ہے. کیونکہ یہ چیزیں کیا کرتے؟ اگر یہ چیزوں میں انوالو ہوئے، the one of the branch اس میں سے کیا نکلے گا؟ ہپوکریسی. کیونکہ حیا کیا ہے؟ وہ ایک فطرت پہ ہے. جیسے کہ جب آدم اور حوا علیہ السلام جیسے ہی وہ شجر کا پھل کھائے، جو ان کے سطر کھلنے لگے تو they were sticking the leaves, right؟ کیونکہ that's how we are. ایک انسان کے اندر ماڈیسٹی ہے، ایک حیا ہے، ایک بیشفلنس ہے. اگر اس کے اندر وہ نہیں ہے تو اس کے اندر کیا آ جائیں گا؟ بیشفلنس رہیں گا نہیں، حیا نہیں رہیں گی، تو ایک اندر اس کے ایک کائنڈ آف ہپوکریسی آ جائیں گی، بوسٹفلنس آ جائیں گا. تو 2 things ریممبر کرنا ہے کہ ایمان اور حیا گوز ہینڈز ان ہینڈ.
اگر آبسینٹی آ جا رہی، بے شرمی آ جا رہی، بے حیائی آ جا رہی، بوسٹفلنس، میں ہوں، یہ بھی کیا ہے؟ دس از اگینسٹ دا حیا. ون شوڈ ناٹ سے دیٹ میں اچھی ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں. ون شوڈ ناٹ سے، پیپل شوڈ سے کہ ہاں شی از سو اینڈ سو، یہ اچھے ہے، یہ ہے. ہمارا ایسا لباس بھی اچھا ہونا چاہیے، ماڈesٹلی ہم کا وہ ہونا چاہیے. اینڈ آلسو ہمارے دل دماغ میں ایسے کوئی باتیں نہیں آنا. اگر آ بھی رہے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کر کے آگے بڑھنا ہے. اینڈ دین اور پھر یہ کلیئرلی کیا ہے، یہ زندگی کیا ہے؟ بہت ہی حقیر ہے. اور اس کو جو اچھے سے پرفارم کرنے کے لیے یہاں پر بار بار اس میں لکھے ہوا ہے کہ شیم لیسنس جو ہے، بے حیائی سے اوور کم کرنا ہے، اور ایمان پہ جب چلنا ہے تو ماڈesٹی. اینڈ ریممبر ڈیئر سسٹرز، وی آل گیدر ہیئر ٹو امپروو اور ایمان. اور کوئی یہاں پر ایسی بات نہیں ہو رہی کسی کے اوپر کوئی تنقید کی جا رہی یا کسی کے اوپر کوئی ایسی انگلی اٹھا کے یہ بات کر رہے. نہیں، وی آل وانٹ ٹو لرن اینڈ امپلیمنٹ. اینڈ ون آف دا امپورٹنٹ تھنگ اباؤٹ دا حیا, I have seen young girls around me, they know when they do prayer. I have noticed with my own eyes, some of the girls after school, they come and they wear a dress, and they put that dress on, they put the dupatta, and then they perform prayer, because they know this is how we stand in front of Allah. That is also haya, because معلوم ہے کہ چھوٹا سا شرٹ ہے، ٹراؤزر اوپر چل جاتا، نیچے چل جاتا، یا شرٹ اوپر نیچے ہو جاتی، لیکن دے نو جب اللہ کے سامنے ٹھہرتے، نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو صحیح سے کور ہونا ہے. اینڈ سوری ٹو سے مینی وومینس اینڈ سسٹرز، کیا اگر ایک لانگ کوٹ رکھ لے کار میں تو کیا مشکل کیا ہے، یا ایک لانگ اسکرٹ رکھ لے، یا عبایا پہننے میں اتنا کیا مسئلہ کیا ہے. نماز کے لیے تو صحیح پراپرلی کور ہونا چاہیے. اور آج کل تو نماز کے اتنے سارے ڈریسز بھی مل رہے. سو دیٹ از آلسو بیشفلنس، دیٹ از اے حیا. اینڈ سم ٹائمس یو تھنک کہ آئی نو کائنڈ آف آپ کے اندر ایک واٹ یو کال جھجک ہوتی کہ اچھا میں یہ کروں یا نہیں. ونس یو ڈو اٹ دیٹس اٹ، اس کے لیے کچھ کرنے کا نہیں ہے. سو دیٹ از آلسو حیا. اور زندہ اپنے دل کو زندہ رکھنا ہے. اور پرسن کے اندر جو ایک سپریشن ہو جاتا ڈیتھ کے بعد، اس میں بھی ہم یہاں دنیا میں ہی دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ ایون آفٹر مائی ڈیتھ کیپ می ان دیٹ، کہ حیا کا وہ نہ ہو. یعنی کہ کوئی چاہتے نا کہ ہم when we are going out, we don't know how our death will be, right? Death can approach any time. تو ہمیشہ کوشش کرنا چاہیے کہ ہم ایسا اپنے آپ کو کیری کریں کہ وہ اللہ تعالیٰ ہم سے پلیزڈ ہو جائے. اینڈ آلسو ہم جب اس دنیا سے بھی رخصت ہو، حیا کے ساتھ ہو، نامحرم نہ دیکھے. اور آخری جو ہمارا مرحلہ رہتا، we don't know who is going to wash my body. I don't know, but I can pray, right? I can beg Allah سبحانہ اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ جب بھی مجھے حیا سے رکھیے، ایسے لوگ کرے. اینڈ دے forget، یہ تو پہلے تو سطر پہ آپ کو پورا کورڈ رکھ کے ہی آپ کو وہ کرتے، جو بھی آپ کی باڈی کو واش کرتے. تو یہ دعا کرنا چاہیے، کیونکہ حیائی ہے جنت کو لے کے جانے والی، اور بے حیائی کیا ہے؟ دوزخ کا راستہ بتاتی. اور پھر یہاں پر بتایا گیا ہے کہ کس انسان کو ڈیڈ بتایا گیا ہے اور کس انسان کو الائیو بتایا گیا ہے. اور اس میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 154 میں بتایا گیا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، مت کہو کہ جو اللہ کے راستے میں جس کی ڈیتھ ہوئی کہ وہ مر گئے، نہیں وہ زندہ ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک شہید ہے. اس کا یہاں پر بتایا جا رہا ہے I am doing exactly what is mentioned in the book. I am not doing anything from myself. پھر سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 169 ہے، جو پھر اللہ کے راستے میں گزرے، جو ڈیڈ ہو گئے. تو پھر یہاں پر بھی وہی بتایا جا رہا ہے کہ نہیں وہ زندہ ہے. تو ایک زندہ کی بات ہو رہی، اور پھر ان کو کس طرح رزق دیا جاتا. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ
یرزقون، تو ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے، کہاں سے؟ عند ربہم، اللہ تعالیٰ کے طرف سے. تو یہ ساری چیزیں بتانے کا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ کیسے ان لوگ کی، تو یہ زندگی کیا ہے؟ ایک امانت ہے. بٹ ہاؤ دے اسپینڈ ان دا وے آف اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ان کی جو زندگی ان دا وے آف اللہ، ان کی ڈیتھ ہوئی تو اللہ اکنالج دیٹ، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ رزق بھی پرووائڈ کرتے. دین دیٹ از دا آیا مینشن کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے. سب 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 مر جائیں گے ایکسیپٹ الحی القیوم. کون ہے؟ اللہ سبحان اللہ تعالیٰ ہی حی القیوم ہے. سب سارے مر جائیں گے. ایون دا اینجل آف ڈیتھ ول ڈائی. Only alive will be Allah subhanahu wa ta'ala. Nobody is alive. So every soul shall taste the death. إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ. بے شک جو مر گئے اور مرنے والے ہیں. تو ہم سب کوئی مر گئے، previous generation and also upcoming generation. Many will die. When the Qiyamah will come, Allah knows best. When the time it will come, Prophet sallallahu alaihi wasallam said it will come when Allah knows best. So the person would be in the grave, قبر میں رہیں گے کئی سال. تو قبر کے عذاب کے لیے بھی دعا بھی کرنا، سورہ ملک بھی پڑھنا، اور ایسے کام نہیں کرنا ہے جس کے وجہ سے عذاب ہو. کسی کی کوئی چیز لے رہے، ناحق ان کے ساتھ تنگ کر رہے، یا جو بھی ایسے چیزیں. ایون آلسو کلینلینس، یو ہیو ٹو کیپ یور سیلف کلین اینڈ ٹائڈی. اینڈ دس ریئلی ریمائنڈز آور سیلف اللہ ہیز گیون سو مچ لگژری ہیئر، رائٹ؟ اگر ہم یو ایس کی بات کریں، کینیڈا یا جو بھی یہاں کے کنٹریز میں، تو یہاں پر ہر چیز کی لگژری. دا اونلی تھنگ یو ہیو ٹو مینیج دوز تھنگ، اور اپنے آپ کو پاکی اور صفائی میں رکھنا ہے. کس طرح پاک صاف ہم رکھ سکتے، اپنے آپ کو کیری کیسا کر سکتے. ابھی بات ہوئی تھی دل کی، اپنے آپ کو ماڈسٹ رکھنے کی، اپنی دل کی صفائی اور بدن کی صفائی اور اپنے کو ماڈسٹی میں رکھنے کی. بٹ ہیئر ٹاکنگ اباؤٹ جب بات ہو رہی کہ بے شک وہ مریں گے یا مارے جائیں گے، ہم سب مرنے والے ہیں، لیکن ون ہیز ٹو ریمبر کیپ یور سیلف کلین، ناٹ اونلی آؤٹر سیلف اینڈ انر سیلف. تو جو قبر کے عذاب کی میں بات کہہ رہی تھی، تو وہ کیا چیز سے ہوتی؟ اگر آپ جو ون گو فار دا بیتھ روم، آپ جا کے یورینیٹ کر رہے ہیں اینڈ دین تو جو چھینٹے اچھل جاتے ہیں آپ پیشاب کے، تو اس کے وجہ سے کیا ہو رہا تھا؟ عذاب ہو رہا تھا وہ قبر میں. اور دوسرا بیک بائٹنگ. سو دیز آر دا تھنگس وی ہیو ٹو اوور کم. جسٹ ریسائٹنگ سورۃ الملک، یس آف کورس اٹ ول پریونٹ یو، اٹ ول پروٹیکٹ یو، بٹ یو ہیو ٹو اوور کم دیز آر دا تھنگس. So I'll